بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اپوزیشن کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد، اس کے جواب میں کپتان بھی ان ایکشن ہے، کابینہ میں توسیع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں بھی۔ اس سے کیا فرق پڑے گا، اس کا جائزہ لیں گے، اور اپوزیشن اب کیا پر تول رہی ہے اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ میں ایون فیلڈ اپیلوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نئے پروسیکیوٹر نائب اظہر صدیق ایڈوکیٹ تعینات ہوئے ہیں، وہ آج پہلی بار پیش ہوئے۔ بڑی دھماکے دار اور دبنگ انٹری تھی، وہاں کیا گفتگو ہوئی اس کا احوال بھی اب تک پہنچائیں گے، اور معاملہ تجزیہ نگار محسن بیگ صاحب کا آج کیا ہوا اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن شامی صاحب، یہ ان تمام اہم موضوعات کے علاوہ جس موضوع کا انتخاب ہم نے آج پروگرام کے لیے کیا ہے شاہ سرخی کے طور پر، وہ سپریم کورٹ میں 2 سال قبل وفات پا جانے والے شخص لال خان کی درخواست پر سماعت کا معاملہ ہے۔ یعنی جو انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہے پاکستان میں، یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے، 2 کلاسیکل ایگزامپلز کے ساتھ۔ ایک ایگزامپل لال خان صاحب کی، جو کینسر کے مریض تھے اور علاج کی غرض سے انہوں نے درخواست دے رکھی تھی، اس پر سماعت تب ہوئی جب وہ انتقال کر چکے۔ اور دوسرا ہم معاملہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ممتاز ایٹمی سائنسدان، انہوں نے بھی ایک درخواست آپ کو یاد ہوگا دائر کر رکھی تھی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے، ان پر پابندی تھی، تو ان کی اس درخواست پر سماعت اب مقرر ہوئی ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب خود اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ 2 اہم موضوعات ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ موضوعات پہ اہم معاملات پہ بات کریں، تو اس سے بڑے اہم معاملات کیا ہوں گے جن سے بات نہ کی جائے؟ چلیے اس میں ہی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج ہے 17 فروری 2006 میں میری والدہ محترمہ جو تھیں اس دن رخصت ہوئی تھی۔ آپ آج ان کی برسی ہے؟ جی بالکل بالکل، چلیں آپ۔ جمشیدہ بیگم صاحبہ، ان کی برسی ہے آج۔ 16 سال ہو گئے جب آپ کی والدہ آپ سے رخصت ہوئی۔ ان کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں، یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں۔ واہ! تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے سننے والے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں، ان کی نوازش ہوگی۔ ہمارے دوست ہیں مفتی عاشق حسین صاحب، جی ہاں، جامعہ بیت القرآن لاہور کینٹ میں 16 سال سے متواتر ہر برسی کے موقع پر اپنے ہاں دعائیہ تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اور مجھے اطلاع دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! آج بھی اللہ صبح ان کا میسج آیا کہ آپ کی والدہ کے لیے سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی ہے ان کے درجات اور دعا کر دی گئی ہے۔ آپ جس تو مفتی عاشق حسین صاحب، یہ لوگ جو ہیں ایسے محبت کرنے والے، کیا دل جو ہے بڑا کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ ان کو جس محبت جزا دے اور جس انداز سے 16 برس بعد بھی آپ اپنی والدہ کو یاد کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے۔ ہاں، ماں کے لیے تو ہمیشہ بچہ رہتا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میری والدہ اگر فائنانس منسٹر ہوتی نہ ملک کی، تو پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہوتا۔ ایک بنیادی اصول تھا، جو چیزیں انہوں نے ہمیں سمجھائیں، کیا وہ آپ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آپ کو وہ تعلیم نہیں ملتی، وہ تربیت نہیں ملتی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اپنی آمدن جو ہے نا، اس کا ایک حصہ، 1/4 وہ بچا کے رکھنا ہے۔ 100 میں سے 25 روپے بچا لیں، 25 روپے بچانے ہیں، باقی 75 میں گزارا 75 روپے خرچ کرنے ہیں، اور بس چادر جو ہے اس کے مطابق پاؤں پھیلانے ہیں۔ چلے، یہی اور ہمارا معاملہ یہ ہے قومی سطح پر بھی کہ ہم نے 75 روپے کمانے ہیں اور 175 روپے خرچ کرنے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنی چادر چھوٹی ہے، اس کو پھیلانے کا سوچ رہے ہیں پاؤں کو، کیونکہ کابینہ میں اضافہ کرنا ہے۔ میں بعد میں بتاتا ہوں، وہ چادر تو کابینہ میں اضافہ ہوگا نا، آتے ہیں سر، وسائل جو ہے۔ ہاں، تو بہرحال اس پہ آئے نا سر، ابھی تو آپ دیکھیں یہ لال خان صاحب جو آج خبر آئی ہے، عبدالقدیر خان صاحب، جب سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے وہ درخواست زیر سماعت آئی، تو وکیل نے عرض کیا کہ جناب، جو سائل جو بیمار تھا اور کینسر کا مریض تھا، جس کو ضمانت پہ رہائی مطلوب تھی، وہ قید زندگی سے آزاد ہو چکا ہے۔
اب آپ غور کر لیں اور کتنا دل میرا جو ہے دکھا ہے. اور اس وقت جو ڈی ایچ کیو پنڈی ہے یا پیمز اسلام آباد ہے، انہوں نے اس مجرم کی جو صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا تھا، ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو کسی آنکولوجی یعنی جو کینسر کے لیے وارڈ ہوتی ہے وہاں اس کا علاج کروائیں، جس کی بنیاد پر یہ درخواست اب گئی ہوگی. کس کا یہ قصور ہے؟ اب ہمارے دن رات یہ ہوتی ہے نا تقریریں، ہمارے وزراء کرام نواز شریف صاحب پر برستے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرے. یہ جو عام قیدی ہیں ان کو سہولت دینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا، عدالت کا. اور آپ دیکھیں ہماری عدلیہ جو ہے اس کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا ایک مضبوط ادارہ ہے پاکستان کا. دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے ہمارے نظام عدل کو، یہ بھی آپ دیکھیں نا محسن کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے. یہ دو جو معاملات ہیں مگر ایک چیز اور دیکھیں نا، فرمائیے. ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان جہاں ان کی نقل و حرکت پر پابندی تھی، وہ اس سے یعنی ان کی کچھ احتیاط بھی تھی، ان کی حفاظت بھی مقصود تھی لیکن بہرحال ان کو ایک الجھن تھی. انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. بالکل. اب درخواست اس وقت سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے جب وہ خود نہیں ہے، جب وہ قید زندگی سے آزاد ہو چکے ہیں. تو یہ اس پہ دنیا کیا سوچے، کیا کمنٹ کرے؟ آپ مجھے بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں نئے ہمارے عادل معین اللہ صاحب، نہیں جی عمر عطا بندیال صاحب جی سپریم کورٹ کے، وہ دیکھیے چیف جسٹس وہ ہائی کورٹس کے ہیں جو سپریم کورٹ کے ہیں. کم از کم اس کا تو اہتمام کریں کہ جو درخواستیں دیکھیں کہ جو جلدی سے سنی جانے کے قابل ہیں ان کی سنوائی جلد ہو، یعنی بعد از مرگ واویلا کیوں ہو. ابھی تو آپ دیکھیں نا مجھے روزانہ جو کالیں آتی ہیں اور جو نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں وہ معاملہ ان کی پینشن یہ معاملہ تو آپ پچھلے مرحل کوئی کئی ماہ سے مقدمہ ان کے حق میں ہو چکا. ان کی نظر ثانی کی اپیل کی ہوئی ہے بینک کی انتظامیہ نے اور اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کر رہی آرڈر، حالانکہ کوئی حکم امتناعی نہیں ملا ہوا، لیکن وہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی. تو جناب چیف جسٹس کوئی غور کریں، ارجنٹ ہیئرنگ ہوتی ہے، لوگ اب دیکھیے اس کی لوگ درخواستیں دیتے ہیں، فوری سماعت ہوتی ہے. کوئی تو سکروٹنی کا اہتمام ہو، یہ رجسٹرار آفس میں کوئی سیل بن جائے. صحیح. یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور راجہ محسن اعجاز سینئر نمائندے ہیں، دنیا نیوز سے وابستہ ہیں، سپریم کورٹ کے معاملات کو کور کرتے ہیں، وہ بھی اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. شام صاحب یہ دیکھیے، جب ثاقب نثار صاحب بطور چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوئے 2019 میں تو 40,000 مقدمات تب تھے جو زیر التوا تھے. پھر جب دسمبر 2019 میں کھوسا صاحب ریٹائرڈ ہوئے بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان تو یہ 40,000 مقدمات بڑھ کر 45,000 تک جا پہنچے. اور پھر جب جناب جسٹس گلزار احمد صاحب بطور چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوئے جنوری میں پچھلے ماہ تو یہ تاریخ کی ریکارڈ ترین سطح پر مقدمات جا چکے تھے، یعنی 53,000 ریکارڈ مقدمات. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ 2 سے 3 برسوں میں زیر التوا مقدمات میں 13,000 کا اضافہ ہوا ہے تو یہ درست تعویل ہوگی. اب المیہ یہ ہے کہ پہلے تو سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل ہی بڑی مشکل سے گرانٹ ہوتی تھی، یعنی ایسے کیسز جن کی اپیل ہو سکے وہ بلکہ جانچ پڑتال کڑی ہوتی تھی. اب وہ درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں، پھر سالوں التوا رہتا ہے. اب چیف جسٹس گلزار صاحب کیا کلے ٹھلے کے شخص تھے اور کس طرح جناب لوگوں کو دھتکارتے تھے اور گوشمالی کرتے تھے. اب یہ دیکھیے سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں امریکہ میں. اب میں نے سپریم میں نے ایک رابطہ کیا ان کے ذرائع، ان کے قریبی جو تھے، انہوں نے بتایا وہ ایک اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے جب ان کے کوئی عزیز بیمار ہیں ان کی خبر گیری کے لیے گئے ہیں. تو میں نے کہا پھر سپریم کورٹ کو کہ رجسٹرار کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. وہ تو ریٹائر ہو گئے نا. نہیں ریٹائر ہو گئے لیکن پھر بھی آخر اگر ان کی سیکورٹی کے لیے خط لکھا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو یہ بھی وضاحت ہو سکتی. نہیں تو وضاحت وہ خود کیوں نہیں جاری کرتے؟ اب تو ملٹیپل مینز ہیں اپنی وضاحت جاری کرنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے تو یہ بھی تو ضروری بات ہے نا. اب ہمارے منصب دار جو ہے اور تو میں تو
میں تو حیران ہوتا ہوں کس بات؟ اب یہاں جو صبح عدلیہ کے حضرات آتے ہیں تو ٹریفک سگنل پر ٹریفک روک دی جاتی ہے ان کے لیے. یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے. پتہ نہیں یہ ٹریفک والوں کو کیا ہوا ہے. اب لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں. بھئی آپ گھر سے نکلیں, وقت کا خیال کریں. یہ تو جناب وزیر اعظم کے لیے, صدر کے لیے جب ٹریفک رکتی تھی ہم تنقید کرتے تھے. تو اب یہ عدلیہ کے ارکان جو ہیں, اگر کون ہے یہ جو ٹریفک پولیس کا انچارج جو اس طرح ٹریفک روکتا ہے. چلے محسن اعجاز صاحب, یہ جو دو معاملات ہیں لال خان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان, یہ درخواستیں کب کی تھیں, کب سنی گئیں؟ اور جامی صاحب جی اب تو مجھے دیکھیے, یہ میں تو حیران ہوتا ہوں. بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, نئی گاڑیاں, اخراجات, چیزیں, احکامات, ٹی وی سکرینیں بڑی بڑی. یار یہ ہمیں ہوا کیا ہے سر؟ یہ بھی تو ضروری ہے نا. دل نازا تجھے ہوا کیا ہے؟ یہ ہماری سیکیورٹی, آخر اس مرض کی دوا کیا ہے؟ یہی دوا ہے جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ تو مرض ہے. اچھا محسن, یہ بتائیں آپ کہ یہ لال خان صاحب کا کیس, کینسر کے مریض, یہ کیا تھا, اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب والا معاملہ کیا تھا, کیا تفصیلات آپ نے اکٹھی کی ہیں؟ دیکھیے تقریباً 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب گزشتہ روز یہ معاملہ سامنے آیا اور سماعت کے دوران وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ لال خان کا جو انتقال ہے وہ ہو چکا ہے. انہیں 2 سال قبل کینسر جب ڈائگنوز ہوا تو اس کے بعد ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور یہ درخواست 20 فروری 2020 کو دائر کی گئی تھی. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پٹیشنر کی جو طبیعت ہے وہ شدید خراب ہے اور انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کی ضرورت ہے, کیونکہ جو سرکاری اسپتال تھے ان کی جانب سے ان کا علاج کرنے سے معذرت کر لی گئی تھی, اور درخواست گزار کیونکہ اس وقت زندہ تھے اور وہ اپنا علاج کرانا چاہتے تھے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی بھی اپلیکیشن دی, تاہم اسے مسترد کر دیا گیا تھا. اور گزشتہ روز جب سماعت ہوئی تو اس میں یہ بتایا گیا وکیل کی جانب سے کہ وہ تو انتقال بھی کر چکے ہیں. اسی بنیاد پر پھر یہ درخواست بھی خارج کر دی گئی, اور لال خان پر الزام یہ تھا کہ ایک اغوا کا ان پر الزام تھا, اور تقریباً 2012 سے وہ جیل میں قید تھے, اور ان کی جانب سے ارلی ہیئرنگز کی بھی جو اپلیکیشنز دی جاتی رہیں انہیں بھی نہیں سنا گیا. اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ان کی جو آزادانہ نقل و حرکت کے لیے ایک درخواست کب دائر کی تھی انہوں نے؟ دیکھیے یہ 2019 سے سپریم کورٹ میں زیر التوا تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو درخواست تھی, اور 10 اکتوبر 2021 کو کیونکہ ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے, اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 24 فروری کو اس معاملے کی سماعت کرے گا. جو آخری سماعت ہوئی تھی اس میں عدالت نے یہ ہدایت کی تھی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہ وہ ایٹمی سائنسدان کے جو وکلاء ہیں, جو ان کی قانونی ٹیم ہے, ان سے ملاقات ان کی کروائی جائے. تاہم اس کے بعد کوئی سماعت نہ ہوئی, اور اب یہ سماعت کے لیے فکس کیا گیا ہے. تاہم اب محسن پاکستان کا جو ہے انتقال بھی ہو چکا ہے, اور وہ آزاد ہو چکے ہیں. اب ان کی روح جو ہے آزاد ہے, جہاں چاہے جائے. اب کوئی نقل و حرکت پہ پابندی نہیں. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ محسن تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. محسن یہ نئے جو نہ کوئی بار کونسل, نہ کوئی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, نہ کوئی سوا موٹو, کوئی سننے والا نہیں ہے. اسی بارے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں محسن, یہ اطلاع تھی کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں جناب عمر عطیہ بندیال صاحب, وہ ان معاملات پر خصوصی توجہ فرما رہے ہیں, خصوصی نگرانی کر رہے ہیں. اس بارے میں کیا اطلاع ہے؟ جی بالکل, دیکھیے موجودہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی جو پہلی سپیچ تھی, جو انہوں نے اوتھ لینے سے ایک دن پہلے جو سپریم کورٹ بار کا ایک ٹریڈیشنل ڈنر ہوتا ہے کمنگ چیف کے لیے اور جانے والے چیف کے لیے, اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا تھا اپنی سپیچ میں بھی, فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں بھی انہوں نے کہا کہ جو اس وقت زیر التوا مقدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا. انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بھی کہا کہ ہم جلد بازی نہیں کریں گے, تمام لوگوں کو سنیں گے اور سن کر فیصلہ کریں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے جہاں جلدی سماعت کی ضرورت ہو وہاں سماعت ہونی چاہیے. آپ دیکھیں وہ جو 2014 کے دھرنے کے دوران جو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, جو پارلیمنٹ پہ لوگ گئے, ابھی تک چل رہا ہے. اب اس کی درخواست ان کی آ رہی ہے ملزموں کی بریت کی. شفقت محمود صاحب, ہمارے اعجاز چودھری صاحب, ہمارے اسد عمر صاحب بھی آج پیش بھی ہوئے تھے, ملزم ہیں, اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بری کر دیا جائے.
8 سال بعد اب یہ درخواست شاید اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. یار اب دن رات ہمیں عمران خان سے ایک نہیں دو پاکستان, یہاں قانون برابر ہونا چاہیے, طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور کمزور کے لیے اور بھائی جو جن کو آپ طاقت فراہم کر رہے ہیں دیکھیں تو صحیح ان کے سامنے قانون کی درگت کیا بن رہی ہے. اچھا کل سر ہم نے ذکر کیا تھا جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ اور ریکارڈ, اب حکومت یہ کہتی ہے کہ جب بین الاقوامی مارکیٹ میں پر بیرل تیل اتنا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں, نسخہ آپ تجویز کریں, لیکن اس پہ عوام اب کیا کہہ رہے ہیں؟ رد عمل آپ نے مختلف چینلز پہ دیکھا ہوگا, مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھا ہوگا, لیکن کچھ ہم نے بھی رد عمل ریکارڈ کیا ہے, آپ کے لیے رکھا ہے, اس پروگرام کے لیے رکھا ہے, ذرا وہ دیکھیے کہ اس حالیہ اضافے پر عوام کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب تہاڈی مہربانی نواں پاکستان کتے اور جگہ تے بنا لو تے چھاڑ دے, تہاڈے واسطے روک نہیں ہے. عمران خان نے تو ہمارا بیڑا گرک کر کے رکھا. اللہ کے واسطے عوام کے اوپر رحم کریں. بس یہی کہیں گے کہ اب گھبرا لیں ہم. آئندہ الیکشن میں تو اس کو کوئی سلیکٹ ہی نہیں کرے گا, میں تو اس کو ووٹ کبھی بھی نہیں دوں گا. کہاں چلے گئے وہ اچھے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم اس سے پیسے لے آئیں گے, ملک میں مہنگائی دور ہوگی. ہاں صاحب آپ کی مہربانی ہے, آپ کی تھوڑی سی مہربانی ہے یار, خدا کا خوف کھا لے ہم پہ یار, روز 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 ایک نیا بم گرا رہے ہیں ہم پہ. خدا کے لیے جان چھوڑ جائے عمران خان, مہربانی معافی دے دیں اس ملک کو. جو وعدے بھی کیے وہ سب جھوٹ نکلے اور ابھی قوم کو ویسے ذلیل کر رہا ہے. یار کوئی حیا کوئی شرم بھی کر لیں یار. یہ تو عوام کے اوپر خودکش بمبار کی طرح ہے. غربت زیادہ ہو رہی ہے, کام نہیں ہو رہی. ایسے حکمران کوئی بھائی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو آگے چینا محال کر دیا حکومت نے. ایٹم جو ہے نا اپنے بوم پہ چلاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے, روز بوم گرانے کا کیا فائدہ. کوئی خدا دا خوف کرو, کچھ عوام دا بھی سوچو. تسی کہنے جی اگلے 5 سال تانوں ووٹ کنے دینے جی. عمران خان صاحب یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے, بس آپ چھوڑ کے چلے جائیں. عمران خان کی وجہ سے مہنگائی بہت ہو گیا, یہ تو درپدر کیا ہم لوگوں کو. کیا رہ گیا, حکومت نے تو ایسا کیا عوام کا بیڑا غرق کر دیا. عمران خان جو ہے اللہ کرے. غریب عوام کی جو ہے انہوں نے کمر توڑ دی ہے. جب ہاتھ کٹ گئے ہمارے IMF کے آگے تو پھر تو ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے. خان صاحب نے تو تبدیلی ہر بندہ ابھی ایسی بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے. یہ دیکھیں ہم نے پشاور سے لے کے ملتان, مظفر آباد, لاہور, ہر جگہ سے انتخاب کیا کچھ رد عمل نہیں. یہ تو لوگ تو بڑا مشکل ہو گیا ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا شامل صاحب جو کہیں کہ جی پھر کیا ہوگا اگر 160 روپے فی لیٹر ہو گیا تیل. ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن کم ہے. مگر مسئلہ یعنی ایسے لوگ ہیں جن کی آمدن بہت زیادہ ہے یا بزنس کر رہے ہیں, بزنس چل بھی رہا ہے. عام جو کامن مین ہے وہ تو پریشان ہے. لیکن مسئلہ اب ایک اور ہے نا. دیکھیے ایک تو بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پر بیرل جو ہے 95 تک جا چکی ہے اب, اور دوسرا المیہ یہ ہے نا کہ یہ ڈیویلیویشن جو ہو گئی نا روپے کی, روپے کو جو ڈیویلیو کیا آتے ہی ایک ہی حلے میں روپیہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اب یہ دوہرا بوجھ پڑ گیا نا. اگر ڈالر جو ہے وہ اس طرح اس کے مقابلے میں روپیہ ڈیویلیو نہ ہوتا تب بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا, اور اب یہ کچھ سہارا ہوتا. اور اب یہ جو تیل جو ہے, پیٹرول جو ہے, یہ 30-40 روپے سستا ہو سکتا تھا اگر ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپیہ ویسا رہتا. اب ایک طرف مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب اکسان حسا ہو گیا. ایک ڈیویلیویشن, ادھر بین الاقوامی مارکیٹ, اور پھر بات سنیں اپوزیشن اور حکومت. اب جب موجودہ حکومت اپوزیشن تھی اس وقت یہ کہتی تھی یہ چوروں کے اور ڈاکوؤں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب وہی ترکی بترکی اپوزیشن جواب دے رہی. اگر ایک معاملہ مل بیٹھ کر کوئی طریقہ سوچے, لوگوں کو تسلی دے, ایسا ہوتا کاش. وہ تو ہے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ جو مسائل بڑھے ہیں نا سر, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے, دیگر جو شکایات ہو رہی ہیں, اس پر جب حکومتی وزراء سے پوچھا جاتا ہے مختلف چینلز پہ, پروگرام میں, پریس کانفرنس میں, تو کئی ایک دلائل کے ذات وہ جواب دیتے ہیں. لیکن کل چوہس صاحب نے تو بڑی دلچسپ بات کی ہے, فواد چوہس صاحب, دیکھیے ذرا کیا فرما رہے تھے. ایک جگہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, اس کے لیے 2/3 امینڈمنٹ چاہیے. ایک اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. یہاں پہ تو بڑی بنیادی باتوں پہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا. تو 2/3 میجورٹی تو دے دیں. جو بنیادی باتوں پہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا, اس لیے 2/3 اکثریت ہوگی تو ہم کچھ کیا کریں گے. یعنی پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی. اوورال بات کر رہے تھے نا کہ کچھ کرنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کی سمپل میجورٹی سے آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو 2/3 اکثریت سے کیا کریں گے. کہہ رہے ہیں قانون سازی ہو. کون سا قانون روکا ہے حکومت کا؟
ہاں یہ تو انہیں سوچنا کون سا ایک بات سنیے نا، ایک بات سنیں، جب زرداری صاحب عرصہ اقتدار آئے صحیح اس وقت ان کی بھی کم و بیش وہی پوزیشن تھی جو آج پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی کی ہے، مور اور لیس یہی صورت ہے. انہوں نے 18ویں ترمیم کی، صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیا، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے بقیے ادھیڑ دیے، جگہ جگہ رفع کیا اس کو، اور ساری جماعتوں نے مل کر ساتھ دیا، ایک کل جماعتی کمیٹی بنائی، کل جماعتی، اور تمام پارٹیوں کے اتفاق رائے سے وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے. اب اس پر آپ تنقید کریں یا کچھ کریں، لیکن وہ پارٹیوں کو لے کر چلے، ساری پارٹیوں نے انہوں نے جنریٹ کیا، بلڈ کیا. تو اب اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں، خان صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جو ریفارمز ہونی ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ ریفارمز ہونی ہے جو ایفیشنٹ بنانا ہے انتظامیہ کو، جو عدلیہ کو، اور آپ نے جلد از جلد انصاف دینا ہے لوگوں کو. اس کے لیے ریفارمز کیوں نہیں ہو سکتے؟ سر وہ ریفارمز تو اس صورت ہو سکتی ہیں اگر وزیر اعظم یا پی ٹی آئی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں. لیکن ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ قصور کس کا ہے؟ اس کانسیپٹ پر عمل درآمد تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. جب بھی اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کیا گیا ہے تو ایک آدھا خط ہے پرائم منسٹر کا جو بامر مجبوری لکھنا پڑا، یا پھر شاہ محمود قریشی یا دیگر جو سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ذریعے ہی رابطہ کیا گیا ہے. وہ تو مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جب وہ تیار نہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. الیکشن ایکٹ 2017 ہے نا، پھر ایک بریک لے لیں. جو 17 تمام جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا. ایک لمبی مسلم لیگ نون نے انیشیٹ کیا تھا، لمبی نشستیں ہوئی ہیں اور ساری جماعتوں نے اتفاق سے ریفارمز کر لی ہیں. او بھائی یہ تو مصیبت تو یہ ہے نا، جب میں ساس تھی تو مجھے بہو بہت بری ملی، اور جب میں بہو بن گئی تو ساس بہت بری ملی. اصل بات ہے یہ، میں تو بڑی اچھی ہوں، میں تو بڑی اچھی ہوں، بڑی سگڑ ہوں. ایک بریک ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایون فیلڈ لپیلو میں آج کیا ہوا اور پھر معاملہ محسن بیگ صاحب کا، اس پر بات کرنی ہے. لیکن اپوزیشن کی جو ممکنہ تحریک عدم اعتماد ہے اس پر حکومت بھی ان ایکشن ہمیں دکھائی دیتی ہے. وزیر اعظم لاہور میں تھے، وزیر اعلیٰ سے ملے، اتحادی بھی مل رہے ہیں حکومت سے. آج امین الحق صاحب کا بیان تھا، وہ کہہ رہے تھے جب تک زرداری صاحب ہیں اپوزیشن ایک نہیں ہو سکتی، اور ہمیں پورا اعتماد ہے عمران خان صاحب پر، یہ 5 سال پورے کریں گے. چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی منصوب ایک بیان میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جلد یہ جو سیاسی موسم ہے مطلع صاف ہو جائے گا، بادل چھٹ جائیں گے. تو اب اطلاع یہ ہے کہ ابھی تو ان کو ویٹو کا حق مل گیا ہے. جی، ان کی پارٹی نے کہا ہے آپ کے فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. 2 اہم خبریں سر. ایک تو پنجاب کابینہ میں توسیع کی جا رہی ہے اور فیڈرل کیبنٹ میں بھی توسیع کی جا رئی ہے. وہاں بھی کچھ وزرائے مملکت، جتنے بھی اتحادی ہیں نا، ان کے ارکان کو سٹیٹس مل جائے گا وزیر مملکت کا، گویا پاکستان کا بلوچستان بن جائے گا. دیکھیے بلوچستان اسمبلی میں ایسا ہوتا تھا نا، سارے جتنے ارکان ہیں وزیر بن جائے. اب دیکھیں نا، پنجاب کی 47 رکنی کابینہ ہے بشمول جو مشیر ہیں، ایڈوائزرز وغیرہ ہیں، تو 11% جو ٹوٹل اسمبلی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کیبنٹ رکھ سکتے ہیں. ماضی میں آپ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب ماضی کی حکومتوں کی جو کیبنٹ تھی اس کی جو تعداد تھی اس پر بہت تنقید کیا کرتے تھے. لیکن اب یہ خود اپنی کیبنٹس میں اضافہ کر رہے ہیں، توسیع پہ توسیع کیے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب بھی ماضی کے حکمرانوں کی طرح اتحادیوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں؟ دیکھیے تو کولیشن پارٹی ہے نا، ان کی تو مخلوط حکومت ہے نا، ان کے پاس سمپل میجورٹی تو ہے نہیں. آلریڈی ان کی کیبنٹ میں ان کی نمائندگی ہے. تو ابھی اگر اتحادی دباؤ بڑھائیں گے تو پھر چوگا تو ڈالنا پڑے گا ان کو، تو پھر دانہ ڈالیں گے. تو پھر وہ وعدے، وہ دعوے کیا کریں؟ پھر حکومت چھوڑ دیں کیا؟ تو پھر آپ اپنی کابینہ بڑھائی جا رہے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے. ایک طرف آپ کے پاس مہنگائی ہے، دولت بے قابو ہے. آپ کو حکومت کبھی آپ کے ہاتھ آئے، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے، اللہ پوچھا جائے گا. دیکھیں اصل میں سمجھتا ہوں یہ جو خبر آئی ہے نا کہ اتحادیوں کا ہر رکن جو ہے وہ وزیر مملکت کا تو نہیں، میرا خیال ہے کچھ اگر یہ درست ہے، اتحادیوں کو بھی تھوڑی سی کوئی اہمیت نام کی چیز ہونی چاہیے نا. ان کو انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی ہم جو لے چکے وہ لے چکے، اب ہم کوئی وزارت نہیں چاہتے، ہم اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ ملک اور قوم کا مفاد سمجھ کر آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک طرف یہ عدم اعتماد کے لیے پار تولے جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے، دوسری جانب سینٹ میں آج اوگرا کا ایک ترمیمی بل تھا، وہ کامیاب کروا لے گورنمنٹ نے، اس کے باوجود کہ سینٹ میں اپوزیشن کی وہاں پہ عددی برتری ہے. گو کہ آج چیئرمین سینٹ کو پھر سے ووٹ دینا پڑا. وہ جو دلاور گروپ ہے
انہوں نے پھر گورنمنٹ کو ووٹ دیا. تو جہاں اگر وہاں یہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں تو تحریک عدم اعتماد پھر کیسے ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے نا, یہ تو ابھی آرڈنری لیجسلیشن ہے, اس میں آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ بھئی قانون معاملہ چلتا رہے, قانون پاس ہوتے رہیں, کوئی تھوڑی کو ہاتھ لگایا, کھسک گئے, کو باہر چلے گئے. اپنی سیاسی جو کوریج آپ نے کی ساری عمر 40-50 برس پاکستان کی, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بتائیں ابھی جو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو مل بیٹھ ہو رہا ہے, اکٹھ ہو رہے ہیں, جو بیانات دیے جا رہے ہیں, جو چال چلی جا رہی ہے, اس کو دیکھا جائے, اور جواب میں جس طرح سے گورنمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہے اس کو دیکھا جائے, تو یہ سب کچھ آپ کو بڑا معمول کے مطابق لگتا ہے کہ یا کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے, یا ہوا میں کچھ ہے؟ غیر معمولی ہے. غیر معمولی ہے. اپوزیشن تو بڑی کانفیڈنٹ ہے. تو ثناء اللہ صاحب تو مونچھوں کو تو دے کے کہتے ہیں کہ بس دیکھیے, وہ کہتے ہیں یہ راز جو ہے صرف 3-4 آدمیوں کو معلوم ہے اور وہ کسی کو آگے نہیں بتا رہے, اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان کو معلوم ہے. تو اب یہ ان کا خیال ہے مارچ تک کوئی نتیجہ نکلا کہ دیکھ لیں گے. لیکن حکومت جو ہے یہ کچھ گھبراہٹ تو ان کے ہاں ہے, لیکن وہ اپنا معمول کے مطابق وہ بھی اپنے پتے کھیل رہے ہیں. یہ جو بھی گیم لگی ہے سر ان کی, یہ تو 2-3 ہفتوں کے اندر ہی لگ سکتی ہے, کیونکہ اس کے بعد تو پھر رمضان شریف ہے, پھر وہ بجٹ بھی ہے, پھر بلدیاتی انتخاب بھی ہیں. بلدیاتی انتخابات تو ابھی تو مئی میں پنجاب میں نہیں, ابھی کے پی کے دوسرا مرحلہ ہے مارچ میں, وہ بھی پنجاب کے ہونے والے ہیں, پنجاب کے مئی میں. چلیے اگر لہو گرم رکھا جائے اسی طریقے سے, جاگنگ ہوتی رہے تو کیا حرج ہے اس میں. اور اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائی اور ناکام ہو گئی تو کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا اپوزیشن کے لیے. مگر اپوزیشن کا کیا ہوتا ہے, تھوڑا کپڑے جھاڑ کے اٹھ کھڑی ہوگی. اپوزیشن کا کیا جانا ہے. لیکن دیکھیں نا, پھر پی ٹی آئی کو نئی زندگی ضرور ملے گی, پرفارمنس اپنی جگہ, لیکن وہ یہ ثابت کرنے میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن سوچ سمجھ کے ہی یہ اقدام کرے گی. کچھ ہاتھ میں ہے, کنویں میں چلانگ تو نہیں لگائے گی نا. کچھ ہاتھ میں ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا عامر سے ہاتھ ہم دیکھیں نا, وہ ہاتھوں میں ابھی تو ہم دکھا نہیں رہے ہمیں کوئی ہاتھ. ہاتھ دکھانے سے گریز کر رہی ہے. مٹھی میں کیا ہے, ننھے منھے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے, مٹھی کھولے تو پتہ چلے. صحیح. عامر سید باسطہ صاحب ہم نے رابطہ کیا, ایک تو محسن بیگ صاحب کا معاملہ تھا جس کا فالو اپ لینا ہے. تو محسن بیگ صاحب پوچھیں ان سے کیا ہوا. عامر یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا گرفتار ہو گیا. ایک تو سب سے پہلے ان کے بیٹے کی گرفتاری بارے اطلاع دیں, اور پھر دوسرا ان کی اہلیہ نے 2 الگ الگ درخواستیں دائر کر رکھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کیا اپڈیٹس ہیں اس کیس کی سر؟ دیکھیے گزشتہ رات یہ خبر آئی تھی کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن آج پولیس نے عدالت میں جو بیان دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اور ان کی گرفتاری کی جو خبر ہے وہ درست نہیں ہے، لہٰذا وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ ان کے جو صاحبزادے ہیں 2 ملازمین ان کے گرفتار ہوئے تھے، ان کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا جو ان کے ملازمین تھے۔ دوسری طرف جو اہلیہ ہیں محسن بیگ کی، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کر دی ہیں اور دونوں ایف آئی آرز کو چیلنج کر دیا ہے۔ پہلی ایف آئی آر جو ایف آئی اے لاہور نے درج کی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے محض ایک درخواست کے اوپر، جس کی تمام تر جو پروسیجر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی اے پہلے انکوائری کرتا ہے، پہلے نوٹس دیتا ہے جو مخالف فریق ہوتا ہے اس کو، اور اس کے بعد اگر جرم بنتا ہو تو پھر وہ ایف آئی آر درج کرتا ہے۔ لیکن اس کیس میں براہ راست یہ ایف آئی آر درج کر لی گئی اور اس میں ان کا یہ موقف ہے کہ عدالت نے جو پیرامیٹر سیٹ کر رکھے ہیں ایف آئی اے کو پیکا قوانین کے تحت کارروائی کرنے کے، اس کی خلاف ورزی کی ہے ایف آئی اے نے اور جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ایف آئی آر جو لاہور کی ایف آئی اے کی ہے اس کو معطل کر دیا جائے اور اس کے اوپر فوری طور پر کارروائی روک دی جائے۔ دوسری انہوں نے درخواست دائر کی ہے جو اسلام آباد میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس میں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے خلاف سیاسی جو بنا کے اوپر ان کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ سادہ کپڑوں میں لوگ آئے ان کے گھر پر اور انہوں نے آ کر ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، گھر کے اندر ٹریسپاس کیا اور انہی کے اوپر ایف آئی آر درج کر لی گئی اور اس پہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی خلاف قانون ہے اور اس میں تمام تر جو پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے اس میں سیشن کورٹ کا حکم نامہ بھی آ چکا ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پولیس نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور وہ بھی غیر قانونی ایف آئی آر ہے، لہٰذا اسے بھی کالعدم قرار دے دیا جائے اور دونوں ایف آئی آرز خارج کر دی جائیں۔ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کل ان دونوں درخواستوں کی سماعت کریں گے اور فیصلہ ہوگا کہ یہ جو دونوں ایف آئی آرز ہیں کیا یہ معطل ہوتی ہیں، یہ کویش ہوتی ہیں یا ان پر کارروائی جاری رہتی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا دہشت گردی کا معاملہ ہے نا، اس وہ تو ایف آئی آر کمزور ہو گئی ہے سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد
میرا خیال اس میں تو ریلیف مل سکتی ہے کہ کویش کر دیا جائے اس کو، لیکن دوسری ایف آئی آر جو ہے وہ تو آسانی سے میرا خیال کویش نہیں ہوگی. بس دیکھتے ہیں عدالت میں جو بھی معاملہ ہوگا. لیکن جو غیر قانونی چھاپا ہے اس کے نتیجے میں جو واقعات پیش آئے ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ بھیجنا یہ بادی النظر میں تجاوز معلوم ہوتا ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ جو انہیں شکایت ہوئی، جو ان کے ایک وفاقی وزیر کی ساکھ مجروح ہوئی، جس طرح سے نہیں وہ ایک الگ ہے، وہ تو ایف آئی اے نے درج کیا نا مقدمہ، وہ ایف آئی آر ہے. وہ ساکھ مجروح ہوئی، وہ عدالت وہ قانون کارروائی کرے گا، ثابت ہوگا، وہ بات کی بات ہے. جب آپ نے جو غیر قانونی انداز میں اگر دھاوا بولا ہے ان کے گھر پر تو پھر معاملے کی نوعیت بدل گئی نا. ٹھیک. عامر یہ ایون فیلڈ اپیلوں پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی. آج کوئی کچھ نہیں ہوا. اظہر صدیق صاحب آئے نا، کچھ اظہر صدیق صاحب جو ہیں یہ اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر ہوئے ہیں اس مقدمے کے لیے یا پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہو گئے ہیں؟ جی اظہر صدیق صاحب کو 2 مقدمات کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں زیر سماعت ہیں، مریم نواز کی اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی. اظہر صدیق صاحب تو بڑے پرجوش وکیل ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں بڑی دبنگ ان کی انٹری. جی آج جیسے ہی عدالت میں سماعت شروع ہوئی جی اب اظہر صدیق صاحب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ نیب جو ہے عدالت کے اندر بھی مقدمہ لڑا اور اب وہ میڈیا کے اوپر بھی آ کر مقدمہ لڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے اور تمام تر جو اپنا کیس ہے وہ میڈیا کو بھی بتایا ہے. تو آج جب سماعت شروع ہوئی تو اس موقع کے اوپر سب سے پہلے اظہر صدیق صاحب نے بتایا جی کہ میں پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہو چکا ہوں اور گزشتہ رات ہی مجھے معلوم ہوا ہے اور پتہ چلا ہے، لہٰذا اب میں اس کی تیاری کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہوگا. تو عدالت نے پوچھا بتائیں کتنا وقت چاہیے ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 8 ہفتے لگیں گے تیاری میں. تاہم انہوں نے کہا کہ لیکن میں کوشش کروں گا دن رات کام کروں اور 4 ہفتوں میں اپنی تیاری مکمل کر لوں گا. اس پر عدالت اس میں جو عرفان قادر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت سمپل سا کوسچن ہے، اگر اس کا جواب آ جاتا تو شاید بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس پر جو ہے وہ جو اظہر صدیق تھے انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالوں کے جواب دوں. بہت لمبا ریکارڈ ہے، بہت بڑا ریکارڈ ہے، جس پر جو عرفان قادر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ریکارڈ جو ہے وہ بہت بے شک لمبا ہو لیکن سارا ارریلیونٹ ہے، غیر متعلقہ ہے. تاہم اس کے اوپر نوک جھونک ہوئی تھوڑی سی اظہر صدیق اور عرفان قادر کے درمیان. اچھا نوک جھونک ہوئی، لیکن آپ یہ بتائیں ایک بات تو ہے نا کہ اظہر صدیق صاحب کی انٹری بڑی دبنگ ہے اور رونق کافی لگی رہے گی آپ کی کورٹ روم کے باہر. وہ بھی میڈیا سے ایڈریس کیا کریں گے. ہاں جی جو کیا نا آج انہوں نے. اگر آپ یہ دیکھیں جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا فواد چودھری صاحب اور فاروق حبیب صاحب کہ بھائی یہ جو ڈیلے کر رہی ہیں مریم نواز، مسلم لیگ نون اب یہاں تاریخیں لے رہی ہے نیب. وہ اس لیے کہ نئے آ گئے نا، پچھلی دفعہ بھی نیب نے تاریخ لی، اس دفعہ بھی نیب نے تاریخ لی. نئے پروسیکیوٹر آ گئے تو اچھا ہے. وہ وقت مانگ رہے ہیں کہ میں تیاری کروں گا 4 ہفتے دن رات ایک کروں گا. اب بہرحال مقدمہ جتنی جلد نبٹ جائے اتنا اچھا ہے. بہت شکریہ. مریم نواز تو بہت پرجوش طریقے سے اپنا موقف پیش کر رہی تھی. وہ تو کافی پر امید ہے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ شاید فارورڈ بلاک بنا بیٹھا ہے گورنمنٹ میں اور اتحاد. یہ تو اب فارورڈ ہے یا بیکورڈ ہے جو کچھ. اچھا سر اب جاتے جاتے 2 اہم معاملات رہ گئے ہیں سر. ایک تو سندھ میں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں جو کھل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ علی زیدی صاحب جب سے پی ٹی آئی سندھ کو سنبھالے ہوئے ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب، علی جنیجہ صاحب یہ نالا ہیں، ان کو پارٹی میں عہدے بھی دیے گئے، سینئر نائب صدر کے یہ مستعفی ہو گئے. تو وقت چونکہ کم ہے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا شاندار نسخہ ہے. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے پی ٹی آئی کے دوستوں. استقامت. یہاں بھی تو دیکھیں نا ہمارے اعجاز چودھری صاحب، ان کی صدارت کھس گئی پنجاب کی مگر صبر کا گھونٹ پی لیا، وہ ان کو مرکزی نائب صدر مقرر کر دیا. تو بھائی جو مل جائے اس پر شکر کرو بس. سر یہ ناظر شامی صاحب کے ہاتھ میں بڑا نایاب اور بڑا لاجواب نسخہ ہے. ناصر محمود کھوسا صاحب، ناصر کھوسا صاحب، انہوں نے ان کی یہ ایک تحفہ ان کی طرف سے آیا ہے، یعنی ان کی خطاطی کا نمونہ ہے. عطیہ فیض اس کا نام ہے، اپنی والدہ کے نام، اپنی والدہ کے نام. ان کے والد صاحب سردار فیض محمد خان کھوسا مرحوم اور والدہ عطیہ فیض مرحومہ. تو ان کی یاد میں انہوں نے ان سے منسوب کیا ہے اس کو. اور اس میں جو کووڈ کے دوران جب وہ آرام کر رہے تھے گھروں میں محصور ہو گئے لوگ تو یہ کیسا نیک خیال انہوں نے کیسا خیال آتا وہ جناب 15 جون 2020 سے لے کر
15 सितंबर 2020 तक ये खताती की है, कुरानी दुआएं लिखी हैं, जो सूरतें बहुत पढ़ी जाती हैं वो उनको उनकी किताबत की है। और फिर हमारे संगे मील पब्लिकेशंस ने, जो हमारे वो है ना भाई अफजाल साहब, बहुत दिल लगा के इसको छापा है। बड़ा नायाब नुस्खा, मगर ये बराए फरोख्त नहीं है, ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये तोहफतन पेश की जा रही है। अल्लाह ताला उनके वालिदैन, इसमें हुस्ना से आगाज़ किया हुआ, फिर अल्लाह ताला उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। और ये अब देखिए हमारे ये चीफ सेक्रेटरी हैं और बड़े ओहदों पर फाइज रहे। नहीं, पूरा खानदान देखे ना कैसे पूरा घराना जो है दानिश्वर, देखिए क्या किस यानी दर्जे के लोग जो हैं हमारी सिविल सर्विस में रहे हैं। खत्ताती देखें, उनका ज़ौक़ देखें, उनका शौक़ देखें, उनकी लगन देखें। मिसालें हैं सर, ये लोग कमाल मिसाल है। एक हमारी आप सिविल सर्विस में जाएं, जिसको हमने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसमें कैसे कैसे लोग पैदा हुए और किस किस तरीके से उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, अदब की, शायरी की। आप देखिए, अब मिसाल कैसे कैसे शायर, कैसे कैसे मदानिगार, कैसे कैसे अदीब, कैसे कैसे मुंतज़िम, और मुल्क को खड़ा किया उन्होंने। ऐसा ही है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।